اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے، اور ہم نے آج 217 آیت پاک سے آغاز کرنا ہے اپنے لیسن کا، اپنے سبق کا۔ لیکن 217 آیت پاک کو بیان کرنے سے پہلے جو ہے، میں آپ کے سامنے اس آیت پاک کے ہلکے سے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آیت پاک کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور سریہ ہوا، یعنی حضرت عبداللہ بن جحش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جیسے ہوتا ہے کہ نگرانی کے لیے یا اطلاع کے لیے یا چیک کرنے کے لیے کفار کو بھیجا۔ تو اس وقت مہینہ تھا جمادی الاخری کا، یعنی جمادی الاخری سے مراد یہ ہے کہ رجب سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ جمادی الاولی، جمادی الاخری، یعنی عربی کے مہینوں میں۔ اس کے بعد پھر رجب آتا ہے، شعبان آتا ہے، رمضان آتا ہے۔ یہ معروف مہینے ہیں ہماری نظر میں۔ تو اب رجب کا مہینہ بھی 4 ماہ ایسے ہیں کہ جن میں حرمت ہے اس حوالے سے کہ قتل و غارت نہیں کی جا سکتی، جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی رجب کا مہینہ ہے عمرہ کے لیے، یعنی وہاں کے دستور، اور یہ دستور بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے، اور اگلے 3 ماہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حج کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یقینی بات ہے کہ ذی قعدہ جو ہے وہ حج کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اور محرم تک واپسی علاقوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 ماہ اکٹھے جو ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ جن میں قتل و غارت نہیں کی جا سکتی، اور 1 مہینہ رجب کا ہے کہ جو عمرہ کے لیے رکھا گیا تاکہ جنگ وغیرہ نہ ہو، تو لوگ امن سے آئیں اور امن سے چلے جائیں۔ اب جمادی الاخری کے فوراً بعد رجب آتا ہے۔ اب صحابہ کرام جو گئے تھے اس حوالے سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی، یعنی ٹکراؤ ہو گیا کفار کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس میں عمر بن حضرمی نامی شخص جو ہے وہ مارا گیا، اور 2 آدمی گرفتار کیے۔ اب قدرتی بات یہ ہے کہ جمادی الاخری کی 29 تھی۔ صحابہ کا خیال یہ تھا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ 30 دن پورے ہوں گے، یعنی عربی مہینے کے۔ تو 30 دن پورے نہیں ہوئے اور 29 دن ہوئے، تو کفار نے شور مچا دیا کہ ان لوگوں نے، یعنی جو مہینے جن میں آپ قتل و غارت نہیں کر سکتے، اس میں انہوں نے قتل و غارت کی ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگرچہ وہ جو کچھ بھی ہوا ایک تو اچانک ہوا، ساتھ یہ ہے کہ صحابہ کا خیال یہی تھا کہ جمادی الاخری 30 دنوں کا ہے، اور 30 دنوں کا ہوتا تو 29 کو یہ واقعہ ہوا، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، یعنی 30 کو یہ واقعہ ہوا۔ تو 30 کو واقعہ ہوا، اگر 30 کو ہوتا تو جمادی الاخری میں ہوتا، لیکن چونکہ جمادی الاخری 29 کا تھا، سو یکم رجب کو یہ واقعہ ہو گیا، غلط فہمی کی بنا پر۔ یعنی وہ یہ سمجھتے رہے کہ 30 کا ہے،
لیکن جماد الاخری 29 کا تھا۔ اس غلط فہمی میں جو ہے یہ واقعہ ہوا، تو قرآن مجید دراصل ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھا اور انہوں نے قتل و غارت کی ہے، فلاں چیز کی ہے، فلاں چیز کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اس میں صحابہ ارادہ نہیں تھا، اور ان کا خیال کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور ہے، یعنی قصدن نہیں تھا، لہذا ان کے گناہ تو نہیں تھا، غلطی تو نہیں تھی ان کی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو گناہ بنا کے پیش کیا۔ تو قرآن مجید، اب دیکھیے آیت پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے قرآن مجید دراصل ان کی غلط بات کا جواب دے رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم اس بات کو جس میں صحابہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، اسے تم جرم بنا کے پیش کر رہے ہو، لیکن تمہارے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ قرآن مجید نے پھر ان کے جرائم کی فہرست پیش کی ہے، اور پھر ان کی نیتوں کو بیان کیا ہے، ان کے ارادوں کو بیان کیا ہے، ان کی ضد کو، ہٹ درمی کو، ان کے کفر کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید اب اس آیت پاک میں دیکھیے، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں قتال کیسا ہے، یعنی اس میں جنگ جو ہے وہ کیسی ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ قتال اس میں کبیر ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ وصد، قرآن مجید اب ان کا جواب دیتا ہے، بھئی تم کہتے ہو کہ یہ قتال جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس میں اگر ارادہ نہ ہو تو کسی دین میں بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر انسان کا ارادہ ہی نہ ہو، نیت ہی نہ ہو، اور غلطی سے ہو جائے تو غلطی کی بنا پہ ہونے والا گناہ تو نہیں ہوتا۔ انسان سے بھول ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، لیکن جرم تو نہیں بنے گا اس کا۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کے حوالے سے بات کرتے ہو، قرآن کہتے ہیں وصد عن سبیل اللہ، تم نے تو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے، یعنی اللہ کے رسول آئے ہیں دین پھیلانے کے لیے، تم نے تو ان سے روک دیا، ایک جرم۔ دوسرا جرم وکفر بھی، اور تم نے اس راستے کا انکار بھی کیا ہے، دوسرا جرم ہے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ والمسجد الحرام، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے کہا کہ اب آپ نے مکے میں نہیں آنا۔ آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے کے گئے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، جو گھر اللہ کا ہے تم اس پہ تسلط جمائے بیٹھے ہو کہ یہ ہمارا ہے، اور تم گھسنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے، عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ تو قرآن کہتا ہے پہلا جرم اللہ کی راہ سے روکنا، دوسرا جرم خدا کا انکار کرنا، تیسرا جرم مسجد حرام سے روکنا جو سب کی مسجد ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور چوتھا جرم یہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو نکالا ہے جو کہ اسی مکہ کے رہنے والے تھے، جن کا سارا بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، تمہارے ظلم کی وجہ سے اور تمہاری زیادتی کی وجہ سے تم نے جبراً انہیں نکالا ہے وہاں سے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ غلطی سے کیا ہوا عمل زیادہ مواخذہ یا گرفت کے یا پکڑ کے قابل ہے، یا تمہارے یہ جرائم کب پکڑ کے قابل ہے۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے منہ اکبر عند اللہ، کہ یہ جو جرائم ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں اللہ کے ہاں۔ صرف اللہ کے ہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے ہاں ہے، آپ انسانی سوسائٹی کو بھی دیکھیں تو انسانی سوسائٹی جو ایک روایات رکھتی ہے یا اقدار رکھتی ہے، قوانین رکھتی ہے، اصول رکھتی ہے، وہ بھی انہیں جرائم شمار کرے گی، وہ بھی انہیں جرائم ہی کہے گی، جرائم کے علاوہ کچھ نہیں کہے گی۔ اور پھر قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ سب سے بڑا جرم اور کیا ہے؟ والفتنۃ
اکبر من القتل، فتنہ و فساد جو ہے وہ برپا کرنا وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی تم مدینہ پاک کی بارڈر تک پہنچے ہوئے ہو، تم مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہے، تم انہیں نہ آرام کرنے دیتے ہو، نہ سونے دیتے ہو، نہ بزنس کرنے دیتے ہو، نہ گھر کا تحفظ کرنے دیتے ہو، تم ان کے سروں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ سوچئے نا کہ دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا تھا، اب غزوہ بدر میں رسول اللہ مکہ کی طرف نہیں گئے تھے، مکہ والے آئے تھے اٹیک کرنے کے لیے۔ ہر غزوہ میں مکہ والے ہی آئے ہیں اٹیک کرنے مدینہ پاک میں، اور ان کا ہر بار یہ خیال تھا کہ ہم انہیں مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو ایک قتل ہوا ہے اس سے تو بڑا گناہ وہ ہے کہ جو تم بار بار آتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو، مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے بڑی لاجک سے بات کی ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اسلام کے حوالے سے تو ہمیں بڑی دلیل سے کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس یا اسلام کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ اصل میں گالی اور گولی تو اس وقت آئے جب آپ کے دامن میں دلیل نہ ہو۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اگر بات کرنا ہے تو دلیل سے کریں۔ دیکھیں قرآن مجید نے ان کے 5 جرائم کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ تمہارے یہ جرائم ہیں۔ اب جو بھی فہم رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، وہ یقیناً اس بات کو محسوس کرے گا کہ قرآن نے جو دلیل دی ہے اسے تسلیم کرے گا۔ یاد رکھیے کہ دلیل کا میدان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، جنگیں ہمیشہ دلیل کے میدان میں جیتی جاتی ہیں، جنگ کے میدان میں جنگ نہیں جیتی جاتی، ہمیشہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے مگر دلیل کے میدان میں جنگ جیتی جاتی ہے، یعنی دلیل سے مراد مذاکرات کے میدان میں جنگ جیتی جاتی ہے۔ آپ جب اخلاقی اعتبار سے بلند ہوتے ہیں دوسرے آدمی سے تو دوسرا آدمی زیادہ عرصہ تک آپ پہ ظلم نہیں کر سکتا اگر آپ مضبوط ہوں تو اخلاقی اعتبار سے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اب دیکھیے ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، پالیسی کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ سامنے والا کس پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ پہلے قدم پہ یہ سمجھنا ضروری ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اگر وہ مائنر سا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ مائنر نہیں ہے تو پھر اسے سمجھنا چاہیے، اسے جانچنا چاہیے اور اس کا ادراک کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے پورے طریقے سے کرنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ، یزالون کا جو لفظ آتا ہے یقاتلون پہ مضارع پر ہے، یعنی ہمیشہ، لا یزالون نہیں زائل ہوں گے، نہیں ہٹیں گے، نہیں چوکیں گے۔ کس چیز میں؟ یقاتلونکم، تم سے قتال کرتے ہی رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، کیا ہو جائے تو چھوڑ دیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، حتیٰ کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے دین سے، یعنی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں دین اسلام سے لوٹا کے واپس لے آئیں، تمہارا کردار جو ہے وہ مسلم کا کردار رہنے ہی نہ دیں۔ ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی وہ ایسا طریقہ کار اپنائیں گے کہ آپ نام کے مسلم رہ جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اسلام سے لوٹ آئیں گے۔ نام کا مسلم کسی کے لیے بھی کوئی نقصان دہ نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک شخص پڑھا لکھا ہو، نام کا پڑھا لکھا ہو تو کیا نقصان ہے اس کا؟ بھئی نام کا پڑھا لکھا ہو، اگر وہ کہے جی کہ ہمارے ہاں اب بہت سے لوگوں کو جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کی ہوتی اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی کتے جا رہے ہو، تو نام کا ڈاکٹر ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ انجیکشن لگا سکتا ہے، نہ میڈیسن دے سکتا ہے، نہ نبض چیک کر سکتا ہے۔ تو مسلمان اگر نام کا مسلم ہے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کردار اسلام والا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو چبھے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو لوٹ جائے گا، اب یہ ہے
کہ اگر ان کی سختی سے، ان کے یعنی ان کے تشدد سے اگر کوئی لوٹ کے جاتا ہے اپنے دین سے فیمت، بس وہ مر جاتا ہے حالانکہ وہ کافر ہے. یعنی دو صورتیں تو دو بنتی ہیں نا. ایک یہ ہے کہ تشدد کی بنا پہ وہ خود کو کافر ظاہر تو کرتا ہے مگر دل میں مسلمان ہے. اب اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. اب چونکہ دل کا حال صرف رب جانتا ہے تو وہ کافر بن کے رہتا. ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو کہ بڑا عرصہ کفار کے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا لیکن دل سے وہ مسلمان تھے. حتیٰ کہ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے وہ بڑے عرصے تک دل سے مسلمان رہے لیکن بعد میں جا کے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا. تو وَمَن يَرْتَدِدْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، اور وہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جو پھر جائے گا اپنے دین سے بس وہ مر گیا اور حالانکہ وہ کافر ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس برباد ہو گئے. حابطت کا مطلب ہوتا ہے برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا. اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ جہنم والے ہیں لوگ. وہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں. اب اتنی بات قرآن مجید نے کی ہے اور آگے قرآن مجید ایک اہم بات کرتا ہے، اور وہ یاد رکھیے کہ یہ تین چیزیں جب اکٹھی ملتی ہیں تو انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے. تین چیزیں اکٹھی ملتی ہیں، ورنہ تو ایک بات جو ہے وہ تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، بہت آسان ہے. مثلا کوئی کہے کہ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپ کہیں گے الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی دو شخص شراب پی رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور تم میں کتنا فرق ہے. ایک مسلم تھا، ایک کرسچن تھا. اس نے کہا تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک ٹیبل کا فرق ہے. حالانکہ کردار میں بڑا فرق ہونا چاہیے، لیکن دونوں جب گلاس لے کے بیٹھے ہوں گے تو کردار میں تو فرق ختم ہو گیا. اب تو بس ٹیبل کا فرق ہی رہ گیا نا. کہنے کہ بس ایک ٹیبل کا فرق ہے ہمارے دونوں کے درمیان، باقی تو کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر دلیل کہاں سے لائے گا. تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ آسان ہے، یہ دعویٰ آسان ہے. ویسے تو ایمان بہت مشکل ہے لیکن دعویٰ آسان ہے. ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ایمان کی آزمائش کس میں ہوتی ہے؟ والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جد و جہد کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اب ہجرت کرنا، ہجرت دو قسم کی ہے. ایک تو ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک وہ ہجرت ہے. ایک وہ ہجرت ہے کہ جو آپ عادتیں چھوڑ دیتے ہیں. عادتوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. یہ ہجرت ہے. آپ یعنی جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہجرت ہے. علاقہ چھوڑ دینا آسان ہے مگر اپنی عادتیں چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے. یاد رکھیے کہ ہم اپنی عادتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہم اگر گھر میں 4 افراد ہیں تو 4 افراد ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے، وہ 4 افراد اپنی عادتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک شخص اپنی عادتوں کے ساتھ جیتا ہے. ہم اپنی عادتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہاجروا، کیا ہم جس عادت کو غلط سمجھتے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو جب آپ اسے غلط، آپ پہ اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. ایک یہ ہاجروا ہے، یعنی آپ ایمان والے ہیں تو ہاجروا، اپنی غلط عادتوں کو چھوڑ دیں. وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ اس دنیا میں خیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہر ایک ہم میں سے الگ الگ ہے، ہر ایک الگ الگ ہے ہم میں سے.
آپ کی سب کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو کیا ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق نیکی کا حصہ ڈال سکتا ہے؟ بھائی کسی کے پاس مال ہے وہ مال دے سکتا ہے، کسی کے پاس بات کرنے کے لیے دو اچھے لفظ ہیں، کیا وہ دوسروں کو حوصلہ دے سکتا ہے؟ اگر آپ دو لفظوں سے کسی کی ہمت بڑھا سکتے ہیں تو گویا آپ نے نیکی میں حصہ ڈالا ہے۔ کوئی شخص اگر پریشان ہے تو کیا آپ اسے دو بول بول کے اس کا ٹریک سیدھا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا سٹوڈنٹ جو کہ اپنی تعلیم کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہے، کیا اسے آپ حوصلہ دے سکتے ہیں، اس کی ہمت بڑھا سکتے ہیں؟ ایک شخص مالی اعتبار سے نقصان کا شکار ہے، ممکن ہے کہ آپ کے دو بول اسے حوصلہ دے جائیں۔ ایک بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بڑا ہے اور وہ بیمار ہے، تو کیا آپ خدمت کر کے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میدان میں جائیں، بیلٹ باندھیں، پینٹ شرٹ پہنیں، گن لیں ہاتھ میں اور دوسرے کو ٹھا کر دیں تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا میرے پاس اور آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ کیا ہم نیکی اور خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں؟ اگر ہم ڈال رہے ہیں تو وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ یعنی ایمان اور ہجرت اور جہاد، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی عادتیں چھوڑ دیں جن عادتوں کو ہم خدا اور رسول کی باتوں کے خلاف سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم ہر روز سوچیں کہ ہم نے آج نیکی اور خیر میں حصہ کیا ڈالا ہے۔ بھائی یاد رکھیے کہ حصہ اس طرح نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے وہ اسکول میں بچوں سے کہا گیا کہ بھئی آپ نے ہر روز نیکی کرنا ہے سکول آنے سے پہلے، تو ایک بچے جو ہیں وہ 11 بجے سکول پہنچے، 8 بجے کا ٹائم تھا، تو کہنے کیوں لیٹ پہنچے ہیں؟ وہ کہنے کہ جی نیکی کر رہے تھے۔ 11 بجے پہنچے ہیں، 12 بجے پہنچے ہیں، چھٹی کے ٹائم کا قریب ہو گیا، بھئی ہم نیکی کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا نیکی اور اتنی دیر تک؟ کہنے کہ بس ہم نے ایک بوڑھی کو، خاتون کو ہم نے سڑک پار کروائی ہے۔ تو کہنے کہ سڑک پار کروانے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 2 منٹ بھی، سڑک ہی پار کروانی ہے نا۔ وہ کہنے وہ پار نہیں کر رہی تھی، کیونکہ سڑک پار نہیں کر رہی تھی تو ہمیں پھر زبردستی کر کے انہیں سڑک پار کروانا پڑی ہے، چونکہ نیکی تھی۔ یعنی اس طرح کا حصہ جو ہے نیکی میں ڈالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی نیکی میں حصہ ضرور ڈالیں ڈیلی کا، لیکن کسی پہ جبر کر کے یہ نہ کہیں کہ جبر کر کے آپ نیکی میں حصہ ڈالیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے آگے، اولئک یرجون رحمت اللہ، 3 کام کریں، آپ کی امید کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہیں ٹوٹے گی۔ 3 کام ہمیشہ زندگی میں کریں، ایمان، ہجرت، ہر روز سوچیں کہ کہاں پہ غلطی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مہینے بعد نہیں، ہر روز سوچیں کہاں پہ غلطی ہے، آج کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آج میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس میں میری ذات کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میری ذات اس میں انوالو نہیں تھی۔ یہ 3 کام جب انسان کرتا ہے، وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اس کی امید اپنے رب سے کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اللہ کی رحمت سے اس کی امید کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے، ہمیشہ اس کا تعلق اپنی رب کی رحمت کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں تک بات قرآن مجید نے کر دی، اور آگے پھر وہ جو بات میں نے عرض کی کہ 2 قسم کے لوگ زیادہ معاشرے میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ وہ معاشرہ جو ہے، معاشرے میں 2 قسم کے لوگوں کی بنا پہ جھگڑے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے شراب اور جوا۔ شراب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ صرف جو گلاس میں ڈال کے پی جاتی ہے، خمر سے مراد قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، ایسا کوئی بھی نشہ ہے، وہ چاہے ہیروئن کا ہے، چاہے کوئی ہے، کسی قسم کا کوئی نشہ ہے، قرآن مجید اس حوالے سے یہ سوال ہے۔ اور مائسر، جوا کے بارے میں، جوا مراد کیا ہے، اور
مائسر کا لفظ اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو دولت آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے، کہ جس میں آپ کو جد و جہد، آپ کو محنت نہ کرنا پڑے اور جان نہ کمانا پڑے۔ تو قرآن مجید سوال کر رہا ہے یسألونک عن الخمر، سوال کرتے ہیں آپ سے خمر کے بارے میں۔ خمر کا مطلب ہے وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت زائل کر دے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ والمیسر، اور جوے کے بارے میں، یعنی ایسا عمل جس سے آپ کو ڈھیر ساری دولت جو ہے آسانی سے مل جائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے قل فیہما اسم کبیر، شراب میں اور میسر جوا میں قل فیہما اسم کبیر، اس میں جو اخلاقی اعتبار سے گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں انسانوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کام اللہ پاک جب منع کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، فائدہ بھی ہوتا ہے اس میں، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے اس کے فائدے سے بڑا ہوتا ہے، تو بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ یا تو کلیتاً خراب ہوتی ہے، یعنی خبیث چیز ہوتی ہے تو اسے حرام کر دیتے ہیں اللہ پاک، یا جب اسے توازن کرتے ہیں کہ اس میں فوائد اور نقصانات کیا ہیں، نقصان زیادہ ہے اور زیادہ بھی اخلاقی اعتبار سے ہے، چونکہ ہم سب لوگ اگر زندہ ہیں جانوروں سے مختلف ہیں تو اخلاق کی بنا پر ہیں۔ ہم اگر جانوروں سے مختلف ہیں تو اپنے اخلاق کی بنا پر ہیں، یعنی ہم عدل کرتے ہیں، ہم دیانت سے کام لیتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے دراصل جانوروں سے مختلف ہونا اخلاق کی بنا پہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ ہما دو کے لیے ہے، ہا یہو ایک کے لیے ہوتا ہے اور ہما دونوں کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اب دیکھیں پہلے جو بات کہی گئی یعنی شراب اور جوا جو ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہر شخص کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اب یہ دو باتیں قرآن مجید نے کی، اور اب دیکھیے آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم جوا کھیلتے ہیں تو ہم ہزاروں روپیہ لگا دیتے ہیں، لاکھوں ہار جاتے ہیں یا لاکھوں جیت جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم لاکھوں لگا دیتے ہیں اور پھر اگلی بار پھر لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ جوے میں پیسے ضائع کرنے کی بجائے آپ وہی پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی خدمت کر دیں، کسی مجبور کی خدمت کر دیں۔ جوے میں تو آپ ہار گئے، اور میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے لوگوں کو، یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ 200 300 400 یورو ہارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر انہیں کہا جائے کہ آپ راہ خدا میں 100 یورو دے دیں تو ممکن ہے کہ وہ نہ دے سکیں، یعنی انسان کا دل عجیب ہو جاتا ہے کہ وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے اس کی جان جاتی ہے، مگر جوے پہ خرچ کرتے ہوئے یا شراب پہ خرچ کرتے ہوئے، نشے پہ خرچ کرتے ہوئے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اب اس طرح کا مزاج جو ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں صحابہ، یسألون آپ سے، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ فرما دیجئے جو زائد از ضرورت ہے اسے خرچ کریں، یعنی زائد از ضرورت، آپ کی جو زائد ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے، وہ اگر چاہیں تو آپ غرباء میں خرچ کر سکتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح کذالک، ذالک اور کاف اوپر داخل ہے، اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچ سکو۔ اب یاد رکھیے کہ آپ چاہتے ہیں شراب سے اور جوے سے جان چھڑوانا، تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے سوچ و فکر کا، یعنی آپ دیکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے نتائج کیا ہیں، یا یہ مجھے چیز کہاں لے کے جائے گی۔
اور اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں؟ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ کسی عادت سے اپنی جان چھڑوانا چاہیں تو پھر یہ جذباتی ہو کہ کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب جا کے آپ کسی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی غور و فکر کے بنا آپ کسی شے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کہیں جی جذباتی اعتبار سے کوئی شے چھوڑ دوں تو وہ آپ صبح چھوڑیں گے، شام پھر اختیار کر لیں، لیکن جب آپ ایک بیلنس شیٹ بنائیں گے، پورے طریقے سے بیلنس شیٹ بنا کے آپ سوچیں گے کہ اچھا یہاں پہ یہ چیز مجھے نقصان دے رہی ہے، یہاں پہ اس کا فائدہ ہے، یہاں پہ یہ نقصان ہے، یہاں پہ یہ نقصان ہے، اس کی وجہ سے میری اولاد میں یہ نقصان ہے، میرے گھر میں یہ نقصان ہے، میرے دوستوں میں یہ نقصان ہے، میرے حالات کو یہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ جب آپ ایک بیلنس شیٹ بنائیں گے تو آپ کسی بھی عادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک بیلنس شیٹ نہیں بنائیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، تو آپ کسی بھی چیز کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بلکہ آپ دیکھیے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو یوں بات کرتے ہوئے گالی دے دیتے ہیں، کبھی ماں کے سامنے بھی گالی دے دیتے ہیں، کبھی بہن کے سامنے گالی دے دیتے ہیں، کبھی بیٹی کے سامنے۔ انہیں ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے کسی بڑی محفل میں بھی گالی نکل جاتی ہے زبان سے، وہ روک نہیں پاتے۔ لیکن اگر وہ اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں تو اپنی عادت کو بدل سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو بدلنے کے لیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے لعلکم تتفکرون۔ کل ہم بیان کریں گے کہ قرآن مجید صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں سوچیں، قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ آپ نے اگر بیلنس شیٹ بنانی ہے تو دنیا کی الگ بنائیں، آخرت کی الگ بنائیں۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ عمل میرا مجھے آخرت میں کیا نقصان دے سکتا ہے اور دنیا میں کیا نقصان دے سکتا ہے۔ کل اسے واضح کریں گے کہ آخرت سے مراد یہ دنیا بھی ہے، اس کا مستقبل بھی ہے آخرت، اور آخرت سے مراد اس دنیا کے بعد کی دنیا بھی ہے، دونوں دنیایں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔